السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلباء، میرے اس وائس سننے والے سامعین کرام، محرم الحرام کی آمد پر، اس نئے سال کے آغاز پر تمام لوگوں کو میری طرف سے پرخلوص مبارکبادیاں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا اس پروگرام کو قبول عطا فرمائے، ہمارے علم و عمل میں برکت دے، ہم تمام لوگوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے مددگار کو، ہمارے خیر خواہوں کو، ہمارے اساتذوں کو دونوں عالم کی کامیابی سے خوش نصیب بنائے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت میں ہوں گے۔ بہت دنوں سے ہم لوگ ہمارا کالج نہیں آ پائے۔ اللہ کی آزمائش کے طور پر کرونا وائرس اس دنیا میں نازل ہوئی، ہر ایک نظامات گڑبڑ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس وبا سے ہماری امت کو بچائے، علم کے میدان میں جلد از جلد پہنچ جانے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پیارے طلباء، آپ سب جانتے ہیں ہمارا ادارے میں بیٹھ کر جتنی علم ہم حاصل کر سکتے ہیں اتنا کبھی بھی اپنے گھر کا ماحول ہمیں کمانے کا مناسب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم دعا گو ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس امت کو اس بلا سے بچائے، ہمارے تمام مدارس کو اور بھی اچھے انداز میں اوپن کر کے اچھی طرح چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انجمن ہدا کا CHS صاحب کی طرف سے ایک نیو ایئر سیلیبریشن چلا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے پیچھے، اس پروگرام کے پیچھے دوڑ کر اس کو کام میں لانے کے لیے کوشش کرنے والے تمام طلباء کے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول عطا فرمائے۔ یہ بالکل قابل ستائش ہے، اتنے ساری رکاوٹیں ہونے کے باوجود ایسے ایک پروگرام کنڈکٹ کرنے کی دلیری ہمارے بچوں سے ہوا۔ اب تمام لوگوں سے گزارش ہے، میری اس چھوٹی باتیں آپ لوگ غور سے سماعت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی میرا بولنے میں، تمہارے سننے میں سب برکت عطا فرمائے۔ یہ میری جو تقریر ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دونوں دنیا کی کامیابی کا باعث بنائے۔ پیارے طلباء، ہجرت اسلامی تاریخ کا نقطۂ انقلاب ہے۔
ہجرت سے دعوت اسلام کی تاریخ کے تناور درخت میں تبدیل ہونے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہجرت سے کمزور مسلمانوں کو ایک وسیع و پربہار فضا میسر آئی۔ آپ سب جانتے ہجرت کس قدر اہمیت تھی، اسی قدر وہ مشکل بھی تھی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا مدینے کی تمام تکلیف برداشت کر کے، مکے کی تمام تکلیف برداشت کر کے مدینہ چلا جانے کے حکم ہوا، ایک آیت قریب پڑھ کے ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ تو جب مکے میں بہت ساری تکلیف پیش آئی، مکے میں رہنا مناسب نہیں ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے کی اجازت دی۔ بہت بڑی قربانی کی بات ہے۔ اپنے وطن عزیز کو چھوڑنا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ عزیز و اقربا، بچپن کی یادیں، مانوس گلیاں، جوانی کی دھوپ چھاؤں، تجارتیں، گھر، زمین، جائیداد، سب قربان کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہجرت کس قدر مشکل تھی، ذرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے پیارے وطن مکے کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ یہ وطن عزیز مکہ، تو کتنا اچھا شہر اور مجھے کس قدر عزیز و محبوب ہے۔ اگر میرے قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا اور کہیں سکونت اختیار نہیں کروں۔ تو اللہ سبحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی تکلیف برداشت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ آپ سب جانتے ہیں ہجرت ہمیں بہت بڑا پیغام دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی یاد کرتے ہوئے محرم ہجرت کا سال ہم لوگ مناتے ہیں، ہجری سال ہم مناتے ہیں، تو ہجرت کے بارے میں بتانا بہت مناسب سمجھتا ہوں۔ ہجرت ہمارے لیے بہت بڑا پیغام دیتا ہے۔ ان میں سے چند اہم پیغام کا ذکر میں یہاں کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہجرت کا پیغام ہے اخلاص، عزم اور توکل کے ساتھ اللہ کے حکم پر چلنا شروع کیے تو اللہ کی طرف سے فتح کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہجرت یہی تو سکھاتی ہے۔ اخلاص، عزم کر کے جب خدا کے حکم کو بجا لانے کی ٹھان کی جائے تو پھر اللہ کی طرف سے فتح کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں قریش مکہ نے مہاجرین کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں پیدا کی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر لیا، لیکن اخلاص و عزم کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہراتا۔ جب خدا پر بھروسہ کیا گیا اور اس کے حکم کی بجاوری میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا گیا، رات میں سفر اختیار کیا گیا اور 3 دن غور میں پناہ لی گئی،
وہاں سے دشمن کو دیکھتے ہوئے، آپ کو معلوم ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو دیکھتے ہوئے اپنے یار، اپنے دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیسے حوصلہ بڑھایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارا ساتھ ہے، یہ نعرہ لگایا۔ دشمن کے سامنے اللہ پر توکل کرنے کا بڑا نعرہ ہے، لا تحزن، مصیبت کے وقت ہم افسوس نہیں کرنا ہے کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس اخلاص و توکل کے سبب مکڑیوں سے اللہ نے حفاظت کروائی، کمزور مکڑیوں سے۔ سراقے کے پاؤں زمین میں دس گئے، قریش ہاتھ مل کے پیچھے لوٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ نہیں پائے۔ تو اگر مومن اخلاص، عزم اور توکل کے ساتھ جانا شروع کیے تو اس کے راستے میں کامیابی لکھے جائے گا۔ دوسری بہت بڑا پیغام ہے، اللہ کی راہ میں زندگی گزارنے کی خواہش رکھنے والا مومن اپنے کامیابی کے لیے اسباب کو ڈھونڈ کر خدا پر توکل کرنا چاہیے۔ اسباب کو ڈھونڈنا، یہاں دیکھیے، مکے کی ہر ایک تکلیف اگر اللہ چاہے تو اللہ اس قریش کو اسی وقت میں برباد کر سکتا، اللہ اپنے نبی کو خود بچا سکتا، کفار کے اوپر عذاب نازل کر سکتا، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچ سکتے، ایک لمحے میں پہنچ سکتے، پلک جھپکائے بغیر پہنچ سکتے۔ لیکن یہاں دیکھیے، ہجرہ کا ایک مشکل سفر ہم لوگ دیکھے تاریخ میں، تو اللہ کے راستے میں اللہ کا حکم ماننے کے لیے مومن کیا ہے، اسباب ڈھونڈنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کے پیغامات پورے دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک اچھی جگہ ڈھونڈ کر مدینہ سلیکٹ کیا، مکے سے بہت مشکل تکلیف کر کے مدینہ روانہ ہوئے۔ تو اسباب ڈھونڈ رہے، اس اسباب ڈھونڈنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، اللہ کے اوپر توکل ایسا کرنا ہے، میں توکل کر رہا ہوں، پڑھتا نہیں، لکھتا نہیں، کچھ بھی کوشش نہیں کرتا کہ مجھے توکل ہے، ایسا دین ہمیں نہیں سکھاتے ہیں۔ توکل کر کے ہم کام کرنا ہے، عالق ثم توکل، تو اپنے گھوڑے کو باندھ لو پھر توکل کرو۔ تو پہلے کام کرنا ہے، کام کے ساتھ توکل ہونا ہے، توکل کے ساتھ ہونے والی خدمت کو، توکل کے ساتھ ہونے والے کام کو کیا ہے، کامیابی ہے۔ وہی ہے اسلام کا پیغام، وہی ہے ہجرت کے پیغام۔ تیسرا اہم پیغام ہے، مومن کا ہر ایک کام کافی پلاننگ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، کافی پلاننگ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں بہت ساری تکلیف ہوئی، تو آپ وہ تکلیف برداشت کرنے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ایک جگہ پلان کر رہا تھا، اگر مکہ مجھے مناسب نہیں ہوئی تو اس اسلام کے پیغام اگانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، اسلام کی درخت کو اچھی طرح اگانے کے لیے ایک اچھا زرخیز جگہ چاہیے۔ وہ مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے ہی مدینہ کی طرف لوگوں کو بھیجے، صحابہ کرام کو بھیجے، اور مکے میں جو مدینے سے آ رہے تھے ان کے اسلام کے پیغامات بتا دیا۔ مدینہ پہلے اسلام کے ایک زرخیز زمین بنایا، وہاں دین کا پیغام پہنچایا۔ اچانک مکہ چھوڑ کر مدینے جانے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، پہلے مدینہ اپنے لیے مناسب بنایا ہے۔ اس لیے وہاں کے لوگ، وہاں کے انصاری صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے بہت خواہش کرتے۔ ہم جانتے ہیں، طلع البدر کا نعرہ سنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کیے تھے وہ لوگ، وہاں کے سب لوگ چاہتے تھے آپ میرے گھر کے سامنے اترے،
یہ زمین آپ ایک دن سے نہیں بنایا ہے، بہت پہلے کا پلاننگ ہے وہ۔ اسی طرح آپ کا مدینہ جانے کا راستہ، انشاءاللہ میں آپ کو ایک پکچر دکھاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ جانے کا راستہ، جو آپ لوگ ہرا رنگ میں دیکھتے ہیں، ہرا رنگ میں دیکھ رہے ہیں نا، تو جو لال رنگ میں دیکھتے ہیں وہ ہے عام راستہ۔ اس زمانے میں عام راستہ وہی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گیا؟ دیکھیے، یہ پلاننگ ہے۔ عام راستے میں گئے تو پکڑا جائے گا، دشمن کو پتہ ملے گا، اس لیے آپ خود دوسرے ایک راستہ بنا کے اسی میں چلے گئے۔ ماشاء اللہ، یہ ہے پلاننگ بولے تو۔ اگر وہی راستے میں گئے تو مدینہ پہنچ سکتے، لیکن وہاں خطرہ زیادہ ہے۔ اسی لیے مومن کی ہر ایک بات حکمت کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب طالب علم اپنی علم کمانے میں، آج کا دن آپ لوگ گھر میں گزار رہے ہیں، تو گھر میں ہمارا ایک دن کیسا ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے؟ ہم لوگ پلاننگ کرنا ہے۔ پورا موبائل کے پیچھے، پورا فلم کے پیچھے، نماز پڑھتے نہیں، اذکار پڑھتے نہیں، درود پڑھتے نہیں، اللہ کا فکر نہیں کرتے، ایسا زندگی گزارنا ایک عالم کے رول نہیں، ایک مومن کی علامت نہیں ہے۔ آپ لوگ اس امت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تیار کیے کہ یہ لوگ ہیں، ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے دل کو صاف کرنا ہے، گناہوں سے بچ کے رہنا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر استغفار کرنا ہے، اور تہجد پڑھنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ علم کے میدان میں لگے رہنا ہے، پلاننگ کرنا ہے۔ فجر کے بعد میں کیا کروں؟ فجر میں کب تہجد کے لیے کب اٹھنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کیا کیا مطالعہ کرنا ہے؟ سونا کب ہے؟ کھانا کب ہے؟ سب پلاننگ کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم کو بھی اپنی زندگی کے اوپر ایک کافی پلاننگ کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمیں بھی ایک ہجرت کی ضرورت ہے۔ کیا ہے ہجرت؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ۔ مہاجر کون ہے؟ مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کی جو منع ہے، اللہ کے جو نہیں ہے، ہم اس کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے۔ کمرے کے اندر اکیلے میں ہمارے ایمان پیدا ہونا ہے۔ جب دارالہدیٰ میں ہوتے وقت ہمارے ساتھی لوگ ساتھ میں ہیں، اساتذہ ساتھ میں ہیں، دینی ادارہ ہے، اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے موبائل یوز کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں یوز کرتے ہیں، فلم دیکھنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر کے اندر کمرے میں اکیلا ہو تو اگر ایمان ہمارے دل سے نہیں پھوٹتی ہے، ہم گناہوں میں لگے رہتے ہیں، ہم حرام دیکھتے رہتے ہیں، ہم حرام سوچتے رہتے ہیں، ہم حرام کرتے رہتے ہیں، تو کیا ایمان ہے ہمارے اندر؟ ایمان بولے تو جب اکیلا ہوتے وقت اللہ کی یاد ہونے کا نام ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ہم اللہ کی عبادت کرنا ہے، اگر اللہ ہم اللہ کو نہیں دیکھتا ہے، اگر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کالی رات میں، کالے پہاڑ کے اوپر، کالی چونڈی کا کالے پیروں کی حرکت کو بھی جاننے والا، دیکھنے والا، اس کو کنٹرول کرنے والا ہے ہمارا خدا۔ تو ہمارے ہجرت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ اس نیا سال ہم لوگ چند نئی امیدوں سے شروع کریں گے، چند نئے عزائم سے شروع کریں گے۔ انشاءاللہ میں 3 بات تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نئے سال سے تم لوگ پختہ عزم کیجئے، انشاءاللہ میں زندگی میں پورا اس کے عمل میں لاؤں گا۔ نئی امیدیں، نئے عزائم۔ سب سے اول نماز کی پابندی، میں اس کے اوپر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔
نماز بولے تو کافر اور مسلمان کے بیچ میں ہونے والا فرق کا نام ہے۔ نماز بولے تو تم سے سب سے پہلے آخرت میں پوچھا جانے کا سوال کا نام ہے۔ نماز بولے تو تمہارا دارین کی نجات کا نام ہے۔ تو نماز، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز پڑھنے کے لیے قضا ہونا گناہ عظیم ہے۔ نماز قضا کرنا گناہ عظیم ہے، اور نماز چھوڑ نہیں سکتے جب ہمارے دل کی حرکت باقی ہو۔ تو نماز کی اہمیت، پختہ ارادہ کرنا، میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں۔ دوسری بات، قرآن کی تلاوت، روز قرآن کی تلاوت کم از کم 10 صفحہ قرآن ہمیں گواہ بن کے رہنا چاہیے۔ ہمارے قبر میں، ہمارے محشر میں، ہر ایک جگہ میں قرآن ہمارا گواہ ہونا ہے۔ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے قرآن۔ قرآن پڑھنے سے ہمارا عقل بڑھتا ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ کے خوف ہمارے زیادہ ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے ہماری زندگی میں ہر قسم کی برکت آ جاتی ہے۔ تو فجر کے بعد ہی ہمارا ایک دن کا شروع ہونا ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، یہ کبھی بھی ہم نہیں چھوڑنا ہے۔ تیسری بات، روز 100 درود شریف اور استغفار 100 مرتبہ پڑھنا۔ اگر ایک قوم استغفار اور درود پڑھنے کی پابندی لکھتا ہے، اس کو پڑھنے سے رہتے ہیں، تو اس قوم میں اللہ کا عذاب نہیں نازل ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہم کتنے درود پڑھنا ہے؟ ایک صحابی پوچھا تھا نا، تو تم اپنی زندگی میں جتنا کر سکتے اتنا کرنا ہے۔ اپنے ہر ایک لمحات درود شریف سے ہمارے زبان تر ہونا چاہیے۔ ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں، یقظت میں ہمارے سامنے آنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ استغفار پڑھنا ہے، آپ خود ایک دن 100 مرتبہ استغفار کرتے، اشرف الخلق ہونے کی وجہ سے تمام گناہوں سے آپ کو پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک بنایا ہے۔ وہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے۔ تو میرے پیارے طلبہ، آج سے ہی تم لوگ یہ پختہ ارادہ کرو، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور درود شریف اور استغفار۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ تو ایک ہجری سال کے اختتام ہے، اور دوسرے کے آغاز پر ہم اپنی نجات کے لیے اور ملی فلاح و بہبود اور اسلام کی نصرت و حفاظت کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔